الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ماشاءاللہ اس محفل کے توسل سے ہم سب کو یہ ساعتیں میسر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عاجز، یہ گناہگار تو اکثر یہ ہوکا دیتا ہے کہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلا ہے دربار محمد عربیدہ، دربار کھلا ہے، اور حضور نبی علیہ السلام کا جو دریائے رحمت ہے وہ جوش میں ہے۔ بس آپ جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں، دیکھو ہاں بھرتی ہیں کہ نہیں بھرتی ہیں جی۔ تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، گونگلوں تو مٹی نہیں جھاڑنی ہے، بلکہ کوشش کریں کہ جو دل ہے وہ بھی زبان کا ساتھ دے۔ کیونکہ میں یہ عاجز گناہگار اکثر کہتا ہے، ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے کہتے۔ کوشش کیا کریں جب بھی پڑھیں ساتھ یاد بھی کیا کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے رنگ آئے گا، کیسے آپ کی زندگی میں رنگ۔ آپ ایک دفعہ نسخہ آزما کے تو دیکھیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، پھر اگر نہ کھلی تو میں جرمدار ہوں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں، کر کے تو دیکھو حضرت۔ لیکن بات تب بنی ہے حضرت جی جب یاد ہوگی، جب یاد بھی ہوگی، صرف درود نہیں ہوگا، ساتھ یاد بھی ہوگی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ہر بندہ پریشان ہے، علاج ایک ہی ہے حضرت جی، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یاد ہے۔ ہم یاد نہیں کرتے حضرت۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ آپ کوشش کرتے رہیں گے نا، پھر کرم ہو جائے گا کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یاد والا درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کریں، توجہ بھی اسی جانب رکھیں، اور جو ہے نا وہ پھر دیکھیں حضرت جی، ہم یہاں بڑے بڑے احباب ملتے ہیں جی، میں اینی واری پڑھنا ہوں، میں نہیں، لیکن رنگ نظر نہیں آتا پڑھنے والا۔
کیونکہ وہ صرف پڑھتے ہی ہیں، یاد نہیں کرتے. جو یاد کر کے پڑھتے ہیں ان کے تو رنگ ہی وکھرے ہوتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ہر رات نا ایک مقررہ مقدار میں یاد کر کے پڑھا کرتے تھے. تو لکھا ہے صوفیاء نے کہ حضرت نے نکاح فرمایا اور 3 دن آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، تو پھر 3 راتیں یاد نہیں کر سکے حضرت. تو جب چوتھی رات آئی نا تو مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا اپنے شیخ سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئیں تو نے یاد ہی نہیں کیا. یاد کیا کرو، کر کے تو دیکھو. میں آپ پہ نہیں بوجھ ڈالنے لگا کہ جی 3000 واری کرو، 1 واری روز کر لیا کرو، لیکن یاد کریا کرو. یاد پھر دیکھو، ایک یاد کرنا تمہیں اتنا مزہ دے گا. وہ کہتے ہیں نا 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانی ہے. نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانی. اس لیے آپ دعا کیا کریں اللہ میں ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مستی عطا کر دے. پھر دیکھو حضرت جی مزے کیا ہیں. بڑے بڑے خوبصورت شعر ہیں، لیکن حضرت جی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. کوئی بھی ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. نہیں، خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرو اور آپ کی بارگاہ میں جھول. میں تو اکثر کہتا ہوں حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حالات کس طرح جا رہے ہیں. 73 سال ہو گئے ہیں، کوئی فرسان حال نہیں ہمارے پاکستان کا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ حضور کی نگاہ پاک کا صدقہ ہے کہ چل پھر رہا ہے. باقی یہاں کسر کسی نے بھی نہیں چھوڑی کوئی بھی. باقی یہاں کسی نے کوئی کسر، ہر ایک نے پورا جو ہے نا وہ حق ادا کیا اس کو تباہ کرنے کا. لیکن کیا کریں، بنایا محمد اور علی نے ہے نا. تباہ نہیں ہونا اس نے انشاءاللہ. بنایا محمد اور علی نے ہے، اس تباہ نہیں اس نے ہونا انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اس نے بھی رہنا ہے. جو مرضی کر لے امریکہ، جو مرضی کر لے انڈیا، جو مرضی کر لے اسرائیل، رہنا نام اس کا ہے. کیونکہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ محمد اور علی نے. اس کا کچھ بھی نہیں ہونا. تو میں تو کہتا ہوں ذرا آج بھی اگر ہمارے حکمران سچے دل سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے جھولیاں پھیلا دینا ہے، بیٹھے رہنا تو چولیاں کر کے حضور جو یا معافی دے دیو، پاکستان تے رحم فرما دے. اور میں حضرت جی دعویٰ کرتا ہوں اگر اگلے دن آ کے عمران خان صرف یہ شعر نہ پڑھے تو میں جرمدار ہوں حضرت. اور وہ شعر کیا ہوگا؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. جاؤ تو صحیح نکمی ہو، امریکہ کے پاس چلے جاتے ہو مانگنے، IMF کے پاس چلے جاتے ہو، ورلڈ بینک کے پاس چلے، ظالم مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہر ہفتے یہ خبر نہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب مدینہ گئے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیا IMF سے مانگنا جائز ہے اور حضور سے مانگنا نہیں جائز؟ یا ورلڈ بینک سے مانگنا جائز ہے، حضور نبی علیہ السلام سے مانگنا نہیں جائز؟ جاؤ تو صحیح حضرت جی. لیکن حضرت میں آپ سب سے کہوں گا، انہوں نے تو پتہ نہیں جانا یا نہیں جانا حضرت جی، لیکن تم جایا کرو حضرت جی، روز نہ جھولی بچھایا کرو نا حضور. دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت شعر، استغاثہ ہی ہے نا، کتنا سونا شعر. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، چائنا، یہ وہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. یہ میں اکثر و پیشتر اللہ ہے تو کچھ اور بولنے کا موڈ تھا، لیکن بار جو مرضی مالک کی حضرت. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقتی علیہ الرحمہ، فرماتے میں مدینہ طیبہ گیا. ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ جانا بھی کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت، ہمیں بھی اٹھا کے چل دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہ جاؤ، لیکن یہ سمجھ کے جاؤ کہ شہر محبوب ہے حضرت. ہاں ہمارے بڑے تو وہاں جوتیاں بھی نہیں پہنا کرتے تھے، ہمارے بڑے تو وہاں گھوڑوں پہ بھی نہیں سوار ہوا کرتے تھے. ہاں مدینہ جانا کوئی سوکھا کام ہے. امین تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. ہاں کوئی سوکھا کام ہے مدینہ جانا.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ نہ حاضر ہوا، اور کہتے ہیں میں 5 دن مدینہ طیبہ گزارے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ یہ بھی کوئی رنگ ہی ہے، یہ تو مدینہ میں کھانے کو نہ ملے، مدینہ کا صدقہ تو سارے کھاتے ہیں۔ ہاں حضرت جی، سارے مدینہ کا صدقہ کھا رہے ہیں، کو مانے نہ مانے وکھری بات ہے۔ وہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم میں موجود نہیں، جو پچھلوں نے نہیں کیے، انہوں نے فردن کیے تھے، ہم اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں سارے۔ لیکن بات کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ میں عذاب دواں میرے محبوب موجود ہیں۔ سارے مدینے کا صدقہ کھا رہے ہیں، پاویں کو مننے پاویں کو نہ مننے۔ وہ ہوتا ہے حضرت جی، میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ جب پہلی بار مدینہ طیبہ گئے نا، تو ہم اندر بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف کی، جو سب سے پرانی تعمیر ہے، ترکی دور کی تعمیر، جو اب سعودیہ نے توسیع کی ہے وہ نہیں، جو ترکی دور کی تعمیر ہے، مسجد نبوی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں ویسے قرآن کریم پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ کچھ احباب تھے، کچھ وہاں سے آئے، کچھ پاکستان سے گئے تھے، وہ ایسے آپس میں نا دائرہ بنا کے کسی علمی موضوع پہ گفتگو کر رہے، میں اس سمت بیٹھا تھا قرآن کریم لے کے۔ تو ایک بندہ آیا جس کی وضاحت عربی تھی، پورا عربی وضاحت حضرت، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا مجھے مخاطب کیا، میں نے وہ قرآن کریم میں نے پیچھے دیکھا، تو ایک برتن میرے آگے بڑھا کے نا مجھے کہتا ہے جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ تو کیونکہ میں نے اس بندے کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں نے کہا عرض کی میں حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ تو مجھے آگے سے کہتا ہے ہمیں کبھی غلطی نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس سے زیادہ بحث کر سکتے ہیں؟ میں نے وہ برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لیا، میں نے جلدی سے قرآن کریم کی تلاوت ختم کی، الماری میں قرآن کریم رکھا، اور جو دوست پیچھے گفتگو کر رہے تھے نا، میں نے آ کے ان کے درمیان وہ برتن رکھا، اور میں نے کہا چلو بھائی اٹھو باہر چل کے روٹیاں لینے ہیں، تو دال آئی ہے تو دال کھانی ہے۔ اسی دائرے میں بیٹھے ایک دوست جو پاکستان سے ہمارے ساتھ گئے تھے، وہ خوش ہو کے کہتے ہیں یار دال آئی ہے، میں ہاں، کہنا میں انہیں بہ کے سوچن رہا تھا، ہاں یار گوشت کھا کھا دل لک گیا کہ تو دال لبے نا، اگوں نا ایسے رنگ کریں، تو دیکھ تو صحیح تو آیا کن کا مہمان کن کا بنا ہوا ہے، وہ چلیا مانگی بھی تو دال ہی مانگی ہے۔ اس بات کا بڑا دھیان رکھنا، ہمارے سنی بڑی اس طرح کی سناتے ہیں ادھر، کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے ادھر۔ وہ چلیا جا کے بعد 6 ریال دکھا لائے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، اگر مانگنے بھی لگا تو کوئی چیز مانگ ہے آج وہ مائل بکر اور بھی کچھ مانگ ہے، کوئی معیار رکھ اپنا، حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو باہر سے جا کے کھا لے 6 ریال کا، اتنی بڑی بارگاہ سے اگر مانگنا بھی ہے تو حلوہ ہی مانگنا ہے، ہاں اگر مانگنا ہے تو جھولی پھیلا کے یہ مانگ، حضور کو اس طرح نہ کرم کرو۔ ہاں سرگیدہ ویلا ہوئے، مسلح ہوئے، قرآن ہوئے، میں ہوں تے تھرو ہوں، اتنی بڑی بارگاہ کوئی مانگ تو نہیں یار، دال تو ابھی کھا کے ختم کر دے گا، کوئی چیز مانگنی ہے تو۔ ہاں وہ اقبال نہیں کہتے کرم میں شہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کے جن کو عطا کیا ہے تو نے دماغ سکندری ہے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے ہیں، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے ہیں، کوئی مانگ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادم رسول ہیں علیہ السلام، ان کی والدہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کی اے رسول خدا علیہ السلام، انس کے مال، انس کی عمر اور انس کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائیں، ٹھیک ہے جی۔ چلو 2 پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، مال کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی کھجوروں کے باغ تھے نا، سارے سال میں 1 بار پھل دیتے تھے سب کے باغ، لیکن جب حضور نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، آپ کا باغ 2 بار پھل دیتا تھا۔ مانگتے صحیح بھائی ہے، آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ، تنگیے داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ بڑا دھیان رکھنا ہے مدینہ طیبہ جا کے، دال پہ دل کرے باہر سے کھا لینا جا کے، حلوے پہ دل کرے باہر سے جا کے کھانا، ہاں وہاں یہی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں، ہاں کوئی معیار رکھ کے مانگنا کچھ، تو وہ مدینہ طیبہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت کہ کوئی اس طرح کا معاملہ بنے، باہر اللہ کے رنگ تھے، شاید کیا راز کھلنا تھا شیخ پہ۔ اب فرماتے ہیں جب 5واں دن آیا نا، تو ویسے حضرت جی
ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مانگتا ہوں، اللہ ہمیں کر دے، ویسے کہیں کہیں نظر آتا ہے جا کے، ہاں الفاظن کہنا آسان ہے، بننا بڑا اوکھا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا بن جاؤ نبی علیہ السلام کے منگتے، زمانے سے آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہوئے ہیں ہمارے بہت بڑے، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ظہر کی نماز کی امامت کروا رہا تھا، جب نماز سے فارغ ہوا نا تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک شہباز بیٹھا ہے، یہ والا شہباز نہیں جو ایک سر درخت سے اڑا تو دوسرے سے اڑا تیسرا، جس کو آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں، نہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہباز۔ آپ فرماتے ہیں ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی، لیکن حرکت نہیں کی اس نے، وہاں ہی بیٹھا رہا وہ۔ آپ فرماتے ہیں اس رات نا بادشاہ کے دربار میں محفل تھی، تو میں نے کہا ظہر سے بھوکا بیٹھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعوت دی، میں نے کہا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو چل میرے ساتھ، محفل پہ بھی چلا جائے گا، ساتھ کو لنگر بھی کھانے کو مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نہیں کہیں بھی جاتا، لیکن اب اتنا کرم کیجئے گا کہ جب واپس آئے تو میرے لیے حلوہ لیتے آئیے گا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، فرماتے ہیں محفل میں بڑا خشوع خضوع، بڑا ذوق، بڑی کیفیت بنی، فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا حلوہ لانا، کہتے ہیں میں گھر آ کے سو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دائیں جانب کموں پیش 1,24,000 انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور بائیں جانب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلوہ گر ہے۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے روح نمبر پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے او جزری، اور آج ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا، کہتے آج میرے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میری آنکھ کھل گئی، اور آپ فرماتے میں اٹھ کے نا میں مسجد کی جانب بھاگا۔ کہتے جب مسجد گیا نا تو مسجد کا دروازہ حرکت میں تھا لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا، اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شہباز ابھی اٹھ کے گیا ہے۔ کہتے میں اس کے پیچھے بھاگے، آگے جا کے میں نے اس کو جا پکڑا، ہاتھ جوڑے، اے حضرت معاف کر چھوڑو، نہیں لانا یاد رہا، میرا گھر بالکل قریب ہے، میرے ساتھ چلے میرے گھر، میں آپ کو وہاں سے تازہ حلوہ بنا کے کھلاتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو پھر مجھے حلوہ ملے گا، غلام بن کے تو دیکھو۔ احمد اقبال نے کہا دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے۔ یہ ہمارے ایک اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک رات نا میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے، اور جو شہر کا داروغہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے، بھائی کیا ہوگا وہ، اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں مارے شوق کے، نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا، ظاہر ہے وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، مرشدہ دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں، ہیں جی، اس کی تو عید ہو گئی۔ اور کردہ حضور آج کس طرح تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کسی شخص کو گرفتار کیا ہے؟ جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں۔ تو کیا معاملہ بنا ہے؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آندھی ہونے نے چھڑانا لے، بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آندھی ہونے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گئی ہوں، چھاٹو اس کو رہا کر دیا۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ ادا۔ بھائی اصول تو یہی ہے، اچھے اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی، آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام بھی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا۔
آپ فرماتے مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. آپ فرماتے جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کرایا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں. کہتے جی اللہ کا شکر ہے، حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی. آپ فرماتے میں نے اس کو آفر دی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا. فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا. مجھے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کو مشکل ہو نا تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا. تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ فرماتے پھر میں نے پوچھا کہ اب تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ اور اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. آئے تو صحیح حضرت جی، ایسی بس اپنے اپنے چاواں چسکیاں چ لگے تھے. نہیں حضرت غلام بنو، غلام. ان کے غلامی زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت، ان کے غلامی زمانے کے بعد غلام بنو. ہیں جی یاد کیا کرو، روز کر کے تو دیکھو، نسخہ کھا کے تو دیکھو حضرت. جو نہ اگر ہر دن تم دیکھو گے کہ قرب بڑھتا جا رہا ہے. ہم پڑھتے ہیں پنکھے کو دیکھ کے، چھت کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے چلیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کمال تو پیدا کرو حضرت، پھر دیکھو ہاں رنگ دنیا ہی بکھری ہے حضرت جی. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ کے دور کے ایک اور بزرگ تھے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی. دونوں چشتی بزرگ ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے چشتیوں میں محفل سما بھی ہے، ٹھیک ہے جی. تو حضرت نے جب بھی تھنیسر آنا نا تو آپ نے محفل سما کا انعقاد کرنا، مریدین پہ وجد طاری ہونا. تو انہوں نے جو ہے نا، حالانکہ میں بذات خود نقش بندی ہوں لیکن میرا اپنا دل کرتا ہے کہ دن کو محفل سما ہوئے، لیکن وچ کو دل والا بھی ہوئے ادھر، کیونکہ محفل سما بنتی تب ہے جب اندر کو دل والا ہو. پھر اس طرح نہیں ہے. قوالاں نے کی کرنا ہوں، کرنا تو بابے نے ہوں جڑا بیٹھا ہوں بچ. قوالاں کل کھ بھی نہیں ہوں، کرنا بابے نے ہوں. ان سما دیا محفل ہیں لیکن بابا ہے نہیں کوئی. دل کرتا ہے حضرت کو محفل ہو. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نقش بندی ہوں حضرت جی، لیکن اللہ کی قسم ہے میں نے کئی بار دعا